سب سے پہلے لغاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. وزیر اعظم ایک سانس میں کہہ رہے ہیں عام انتخابات وقت پر ہونے چاہیے, ساتھ کہہ رہے ہیں مردم شماری جو ہے نئی مردم شماری اس کے مطابق ہوں. اب تو وقت بھی باقی نہیں ہے, مردم شماری کے لیے تو کم از کم 5 سے 6 ماہ کم از کم بھی درکار ہوتے ہیں. تو پھر یہ الیکشن کا طویل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں, نگراں حکومت کا سیٹ اپ بڑا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اس طرف کو جا رہے ہیں کہ جہاں پر آئین کو جس طرح سے سب نے مل کر ایک طرف کیا ہے نظر انداز کیا ہے, اب یہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ نے جب 1 مارچ کو فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 90 دن کے اندر ہو سکتے ہیں, پھر کوئی تاریخ نہیں دی, تاریخ چھوڑ دی الیکشن کمیشن پر. الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو بھیجا کہ ہم 30 اپریل سے 7 مئی تک کراتے ہیں. تو صدر مملکت نے 30 اپریل کو الیکشن کا اعلان کر دیا. وہ 106 دن بن رہے تھے, وہ 90 دن نہیں بن رہے تھے. اب جب 90 دن کراس ہو گئے تو پھر وہ آئینی مدت بھی کراس ہو گئی, ہر چیز بلڈوز ہوتی چلی گئی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر ایک تاریخ دی 14 مئی کو الیکشن کرا دیں, تو وہ بھی تو 90 دن سے آگے ہی کی تاریخ تھی. اب ہم قومی اسمبلی میں جب قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد آئینی مدت ہے کہ اگر وہ پہلے کی جائے تو 90 دن, اگر وہ عین اسی دن کی جائے جب اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہو تو 60 دن. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ معاملات آگے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی یہ بات شامل ہے کہ جناب چونکہ انتخابی فہرستیں الیکشن جب بھی ہوں گے نئی انتخابی فہرستوں اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ہوں گے. ابھی تو مردم شماری نہیں ہوئی ہے تو نئی حلقہ بندیاں اور نئے یعنی ابھی دلی دور ہے, ابھی بہت زیادہ وقت پڑا ہے. دیکھتے ہی ہیں کہ اگر یہ 6 مہینے بھی کہہ رہے ہیں, خدا کرے کہ آئینی مدت کے اندر ہو, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آئینی مدت سے باہر نکل جائے. صحیح. اگر الیکشن آئینی مدت سے باہر چلے گئے تو پھر الیکشن کی تاریخ میں اور آج کے دن میں مردم شماری پہ بہت بڑا لغاری صاحب مردم شماری پر بھی اعتراضات ہیں, اور مردم شماری کے معاملات پارلیمان میں جائیں گے, وہاں آئینی ترمیم ہوگی تو حلقہ بندیاں ہوں گی, اس کے لیے تو پھر وقت بھی باقی نہیں ہے. جامعات میں چلتا گورکھ دھندا, نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس. مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز, صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک, بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.